آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے کیا واقعی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی ایک حرف کا دوسرے سے بدلنا، اعراب میں غلطی کرنا، کسی حرف کو بڑھا دینا یا کسی حرف کو گھٹا دینا۔ ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نمبر 1 پر ہے کہ اگر آپ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیں گے تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں پس اگر معنی نہ بدلیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ نماز کے اندر کسی کلمے کا معنی نہ بدلے، اگر معنی بدل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں اگر معنی متغیر نہ ہو، جیسے ان المسلمین کی جگہ آپ نے پڑھا ان المسلمون، تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، معنی کے اندر کوئی متغیر نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا، نماز فاسد نہ ہوگی۔ یعنی کیا کیا آپ نے، ایک حرف کا دوسرے سے بدلنا، ٹھیک ہے، مینا کو مونا پڑھ دیا۔ اب یہاں پر اکثر علماء مشائخ نے ایک فتویٰ دیا ہے جو نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کیا فتویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایسا حرف ہو جس میں آسانی سے جدائی پیدا ہو سکتی ہو، ٹھیک ہے، آسانی سے کیا ہو، جدائی ہو سکتی ہو، جیسے تو اور صاد، تو اور صاد، اگر کیا ہے تو اور صاد، تو سب کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حرف کا دوسرے سے بدلنا، یعنی ان میں جدائی آرام سے ہو سکتی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے الصالحات کی جگہ الطالحات پڑھا تو معنی متغیر اور نماز فاسد ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں آپ کو یہ فتویٰ جو ہائی لائٹ ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اسی کا جو ہے ترجمہ ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 3 پر اگر ان دونوں میں کیا، اگر ان دونوں میں بغیر مشقت اور دقت کے فرق نہیں ہو سکتا، جیسے وا اور ضاد کے اندر، صاد اور سین کے اندر، تو اور تا کے اندر، تو اکثر کے ہاں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے، اگر ان دونوں میں بغیر مشقت اور دقت کے فرق نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پر اگر وا اور ضاد ہیں، صاد اور سین ہے، اسی طرح طا اور تا ہیں، تو کیا ہے، تو اکثر کے ہاں نماز فاسد نہ ہوگی۔ اس پر اکثر مشائخ نے فتویٰ دیا ہے، چنانچہ قاضی خاں میں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ جو فتویٰ ہائی لائٹ ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ میں اسی کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے، اگر ایک حرف دوسرے سے بدل گیا پورا، جیسے کیا ہے، آپ نے میم کی جگہ نون پڑھ دیا، یا اسی طرح تو کی جگہ آپ نے صاد پڑھ دیا، یا اس طرح ایسے آپ نے حرف پڑھے جن کے اندر جدائی آرام سے ہو سکتی ہے، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اسی طرح وا، ضاد، صاد، سین، تو، تا والے جو حروف ہیں جن میں کیا ہے بغیر مشقت اور دقت کے یہ نہیں ہو سکتا، جدائی نہیں ہو سکتی، تو ان کے ہاں کیا ہے، تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، اگر معنی بدل گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اب یہاں پر دیکھیں نمبر 4 پر ہے اعراب اور حرکات میں غلطی کرنا۔ ٹھیک ہے، اعراب اور حرکات میں غلطی کرنا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا ہے، معنی نہ بدلیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ نے پڑھا نعبدو کی جگہ نعبدو، ٹھیک ہے، اسی طرح توابن کی جگہ آپ نے پڑھا توابا، اور اسی طرح کیا ہے، بالاجماع نماز فاسد نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، نعبدو نعبدو، توابن توابن، تو کیا ہے پھر بالاجماع نماز فاسد نہ ہوگی۔ ہاں اگر معنی متغیر ہو گیا، جیسے وعصا آدم ربہ، آپ نے پڑھا وعصا آدم ربہ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو اس کو آپ نے پڑھ دیا علماء، تو یہاں پر کیا ہے، معنی کیا ہے، متغیر ہو جائے گا، تو اس سے نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، متقدمین کے یہاں کیا ہوتی ہے، نماز فاسد، اور متاخرین کے وہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، نماز دوبارہ لوٹا لینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں معنی نہ بدلیں، سب سے پہلے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، اب اس کے بعد اسی طرح ایاک، ایاکی، انعمت، ٹھیک ہے، کیا انعمت، آپ نے انعمت علیہم انعمت پڑھ دیا۔ اسی طرح جان بوجھ کر اگر آپ نے ایسی غلطیاں کی کہ زبر کی جگہ زیر پڑھی، زیر کی جگہ مبشرین مبشرین، تو اس میں پھر کیا ہوگا، معنی کیا ہے، تبدیل ہو جائے گا اور نماز فاسد اور کفر لازم آئے گا۔
نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور کفر لازم آئے گا اگر آپ جان بوجھ کر اعراب کو غلط پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 5 پر ہے حذف کرنا، اور اسی طرح یا حرف کو بڑھا دینا یا کسی حرف کو گھٹا دینا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ معنی بدل گیا تو نماز فاسد ہوگی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی حرف کو بڑھا دیا وَزَرَابِيُّ، اگر آپ نے پڑھا وَزَرَابِيبُ تو نماز ختم ہو جائے گی. اسی طرح خلقنا کی بجا آپ نے لقنا پڑھ دیا، جعلنا کی بجائے آپ نے علنا پڑھ دیا تو نماز فاسد. بس اس کا جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان حرفوں کو پڑھتے وقت، قرآن مجید کو پڑھتے وقت ان باتوں کا خیال کرنا ہے کہ قرآن کا معنی نہ بدلے. اگر معنی تبدیل ہو گیا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی. حضرت مصنف نے فائدہ نمبر 3 کے اندر یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر ایسی غلطیاں ہو جائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی مفتی عالم اور معتبر سے یہ مسئلہ پوچھ لینا ہے. ٹھیک ہے. تو اس موقع پر آپ نے یہ مسئلہ ضرور پوچھ لینا ہے کہ ایک حرف کی جگہ آپ نے دوسرا پڑھ دیا یا کسی میں کمی بیشی آ گئی، تو اسی طرح آپ نے کیا ہے کسی معتبر عالم سے مسئلہ پوچھ لینا ہے. ٹھیک ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.